تو جیور سے ہیں یا اور بھی کچھ علاقہ ہے؟ تحصیل ہے. اب جیور بڑا معروف ہو گیا ایئرپورٹ کی برکت سے. ہم نے جیور کو کون رکھا ہے نا ماشاء اللہ. اب سب کو فکر ہو رہی ہے جیور کی. پہلے لے کے جاتے تو نہیں تھا. آپ لوگوں کو خود بھی وہاں جیور میں ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ جو جانے والے اور آنے والے لوگ ہوں مسافر مسلمان ان کو نماز کی جگہ مل جائے, وضو کرنے کی جگہ مل جائے, مردوں اور عورتوں کو پردے کے ساتھ مل جائے. ایسا انتظام کسی ایک جگہ ہونا چاہیے تاکہ اس کو بند کر دو, بات کر لیے اس کو کیوں چلا رہے ہیں. یہ بڑی ضرورت ہے جو سامنے آ رہی ہے کیونکہ فلائٹیں وہاں سے زیادہ ہوئی اور ہمارے علاقے کے سب لوگ وہیں سے لے کے فلائٹیں دیوبند والے بھی, کیونکہ یہ تو دور پڑے گا, قریب ہو جائے گا. علی گڑھ والے بھی, مراد آباد والے بھی, یہ پورے اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے وہیں سے جانے اور آنے والی فلائٹیں لیں گے. زیادہ تر کوشش لوگوں کی یہی ہوگی. تو ایک تو یہ ضرورت ہے, شاید کر بھی رہے ہوں گے کچھ لوگ وہاں, انتظام نہیں کر رہے آپ لوگ کر رہے ہوں گے. کیا کوشش ہو رہی ہے؟ ایک تو ایئرپورٹ کے اندر بھی کچھ ہوگا لیکن وہ جانے والے میں ہوگا, آنے والے میں نہیں ہوگا. بہت سارے ملکوں میں جانے والے میں بھی ہوتا ہے, آنے والے میں بھی ہوتا ہے کہ باہر نکل کر آدمی وضو کر کے نماز پڑھے. لیکن شاید انڈیا میں ایسا نہیں ہو پائے گا. جانے میں تو کریں گے وہ ضرور اچھا سا انتظام. دوسری بات وہ ہے جس کا تعلق ایئرپورٹ سے کچھ نہیں ہے, جس کی فکر ابھی جس کا آپ اتنی دیر سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ بچے کیونکہ مرتد بہت ہو رہے ہیں. جو مرتد نہیں ہو رہے ہیں ان کے دل میں بھی ایمان کی وہ رغبت اور وہ جذبہ اور وہ اہمیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے. ایک اچھا طبقہ ایسا وجود میں آ گیا ہے, ایسا چیلنج کبھی نہیں رہا جیسا اس وقت یہ نیا آیا ہے. وہ یہ ہے کہ اسکول اور کالج سے جو بچے اور بچیاں پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں یا فارغ ہونے کے قریب ہوتے ہیں تو لادینیت ان کے دل میں اگر راسخ نہ بھی ہو تو میں اس کو کہتا ہوں تشکیک میں مبتلا. آسان زبان میں سمجھنے کی, کیونکہ اکثر تو علماء ہی ہیں یہاں ہمارے جو موجود ہیں, تو اکثر نوجوان ایسے ہیں جو تشکیک میں مبتلا ہو چکے ہیں. ہمیں اس لیے پتا ہے کہ ہمارا واسطہ پڑتا ہے ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ, ڈاکٹروں کے ساتھ, انجینئرز کے ساتھ جو اونچی پوزیشن پہ پہنچ گئے ہیں. اب وہ سب لوگ سوال بھی نہیں کرتے. جب سوال کرتے ہیں تو سوال سے پتہ چل جاتا ہے. اور پھر ہمارے علماء بھی اس سوال کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ہم سب لوگ سوال ہی نہیں سمجھ پاتے کہ سوال کہاں سے پیدا ہوا ہے, تو جواب بھی نہیں دے پاتے ہیں. جواب نہیں دے پاتے ہیں تو وہ اس کا شک اور بڑھ جاتا ہے گھٹنے کے بجائے. یہ کامن شکایت ہے, سب جگہ ہو گئی. تو اس کا ایک حل تو یہی ہے کہ آپ بچپن سے پکڑ لیں بچوں کو اور 100% بچے اور بچیوں کو 100% دین سکھانے کا عزم کر لیں. یعنی 100% بچیوں کو اور بچوں کو 100% دین تو نہیں سکھا سکتے میں, لیکن 100% بچوں اور بچیوں کو ایک لیول تک کا دین سکھا دیں جو فرض عین ہے جتنا سیکھنا. تو ہم سب لوگوں کے اوپر جتنا دین سیکھنا فرض عین ہے ہر مسلمان کے لیے, ہمارے اوپر ہر مسلمان کے لیے اتنا دین سکھانے کا انتظام کرنا فرض عین ہے. دوبارہ کہوں جی اچھا کنفیوژن تو نہیں ہے جی, لیکن پھر دوبارہ کہتے ہیں کچھ دین سیکھنا فرض عین ہے. کچھ دین سیکھنا ہر مومن کے لیے فرض عین ہے, وہ مرد ہو یا عورت ہو, بچہ ہو یا بچہ. اتنا دین سکھانا ہم سب لوگوں کے اوپر فرض عین ہے.
जानने वाले लोगों को थोड़ा दिन सिखाना और सिखाने का इंतजाम। मदरसा चलाना हमारे ऊपर फर्ज़ ऐन नहीं है, बुखारी शरीफ पढ़ाना हमारे ऊपर फर्ज़ ऐन नहीं है, डायरेक्टली फर्ज़ ऐन नहीं है। लेकिन जो लोग मदरसा चला रहे हैं उन लोगों के लिए मदरसा ठीक से चलाना फर्ज़ ऐन है। नया मदरसा बनाना फर्ज़ ऐन नहीं है। दोबारा से कहूँ उसको, क्योंकि कंफ्यूजन होता है लोगों का, जी इन्होंने क्यों कह दिया कि जी मदरसा जो है वो चलाना फर्ज़ ऐन नहीं। नहीं जी, मदरसा चलाना फर्ज़ ऐन है। किसके लिए? महमूद के लिए। और जो चला रहे हैं उनके लिए वही फर्ज़ ऐन है। लेकिन चलाने के बाद जो लोग पढ़ के निकल रहे हैं उनके लिए उतना दीन सिखाना फर्ज़ ऐन है। कितना? जितना मकतब में पढ़ाया जा रहा है। और उनके लिए भी जो मदरसा चला रहे हैं उनके लिए भी जितना कोशिश वो कर सकते हैं मकतब कायम करने की और उतना दीन सिखाने की, उनके लिए वो भी फर्ज है, जितना कर सकते। एक और बात है जो हमने अपने बुजुर्गों से सुनी है कि अगर कोई आदमी किसी इलाके में रहता है और उसकी मसाइल जमीला से, इखलास नियत से, जुहद मुसलसल से, अगर उस इलाके में कोई बदलाव आता है, अल्लाह ताला उस आदमी को उस इलाके का कुतुब बनाता है। अगर किसी को कुतुब बनना है तो अपने इलाके में मेहनत करनी पड़ेगी। कुतुब बनने के लिए मेहनत नहीं करी जाती है, मेहनत तो मेहनत के लिए करी जाती है, जिम्मेदारी समझ के करी जाती है। आप समझेंगे कि आपके ऊपर ये फर्ज़ ऐन है, हम समझेंगे कि हमारे ऊपर ये फर्ज़ ऐन है इस सिस्टम को चलाना, इसको आम करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तैयार करना, पहुँचाना, उनकी तशकील करना, तरगीब देना, उनकी मदद करना, ताउन करना, पूरा करना, समझना, समझाना। तो हम अगर ये समझेंगे और आप भी ये समझेंगे और इसके लिए कोशिश करेंगे तो फिर अल्लाह ताला आपको अपने इलाके का कुतुब बना देंगे। अच्छा, फिर एक और बात है जिसको हजरत गंगोही की तरफ मंसूब करते हैं और भी कई अकाबिर बुजुर्गों की तरफ मंसूब करते हैं, हजरत काजी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ भी मंसूब करते हैं कि उन्होंने कि भाई असल जो है वही लोग हैं। क्या जुमला है उसके जी? मेरे ज़हन से निकल रहा है। इसने फरमाया क्या जुमला? दीन का काम मकतब का जो काम करते हैं असल दीन का काम है। असल दीन का काम नहीं, वो जुमला है जो मेरे ज़हन से निकल रहा है, खास जुमला है अकाबिर में से किसी का। तो बहरहाल अभी आप हजरात को ये अच्छा काम वही कामयाब होता है जो मुनज़्ज़म। अभी हम लोग क्या बहुत अरसे तक ये करते चले आए कि भाई कोई इलाके में जरूरत है मकतब की, मकतब कायम कर दिया, फिर कुछ लोगों की तशकील कर दी तो भैया यहाँ इमाम साहब की, मुअल्लिम की तनख्वाह दे। अब इस निज़ाम को बदला गया है पिछले 10 सालों से, 12 सालों से। और ये कि वालिदैन की तशकील करी जाए, इस बात के लिए उनको तैयार किया जाए, वो एक अच्छा काम है, मेहनत का काम है, मेहनत तलब काम है कि वालिदैन की तरफ ये जज्बा जगा दिया जाए कि ये बहुत ज़रूरी काम है। एक दूसरा ये होगा कि जब ये ज़रूरी काम है तो फिर इसका खर्चा भी आप लोगों को देना है, यानी फीस देना। तो इससे दो फायदे होंगे। एक फ़ायदा ये होगा कि करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तशकील करेंगे भी तो मुआविनीन के लिए तशकील करेंगे, जो हम लोग कर रहे हैं, मदारिस की तशकील करते हैं या इलाके के मुअज़्ज़ज़ लोगों की, बाहर के लोगों की, कारोबारी लोगों की, तुज्जार की तशकील करते हैं। तो भाई ये 40 मकतब चल रहे हैं, इसके लिए एक मुआविन की ज़रूरत है, मुआविन की तनख्वाह दे दीजिए। तो वो एक काम तो होता है, लेकिन मुअल्लिम की तनख्वाह वहीं से निकलनी चाहिए, ऐसा निज़ाम होना चाहिए, ऐसी मेहनत होनी चाहिए। इसके लिए आपको इलाके के जिम्मेदार लोगों का ताउन लेना पड़ेगा, दावत व तबलीग के साथियों का ताउन लेना पड़ेगा। अक्सर जगहों पर दावत व तबलीग के साथियों का के दिल में खुद भी फिक्र होती है, वो आसानी से जुड़ जाते हैं बशर्ते के हिकमत के साथ जुड़।
مثلا جو مقامی کمیٹی بنائیں گے اس کی سب نظام بھی حضرات بتائیں گے، اس میں ان لوگوں کو بھی جوڑ لیا جائے. ایک اور بات ہے، دینی تعلیمی بورڈ اس کام کو کر رہا ہے اور عرصے سے کر رہا ہے، آزادی سے پہلے سے شروع کیا تھا اس کام کو. الگ الگ وقتوں میں اس کے انداز کو بدلا جاتا رہا. نصاب کی سب سے پہلے ہندوستان میں جمعیت علماء دینی تعلیمی بورڈ نے مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا. اس وقت اس کے انداز کو اور بدلا گیا ہے، کتابیں بھی رکھی گئی ہیں، اس کو سبق وغیرہ الگ الگ کر دیے گئے ہیں. اس میں ایک بہت ضروری بات ہے جو ہم لوگوں کو سمجھنی ساری چیزوں سے زیادہ ضروری بات ہے، وہ یہ ہے کہیں اگر پہلے سے کوئی مکتب چل رہا ہے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دینیات والے کر رہے ہیں مثلا، یا اور کوئی تنظیمیں، بہت تنظیمیں ماشاءاللہ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تنظیمیں بھی جہاں جہاں کام کر رہی ہیں انہوں نے ہمارے کام کا بوجھ ہلکا کر دیا. ہمارا مقابلہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا ان کے ساتھ وہ ہمارے معاون ہیں. تو جب وہ ہمارے معاون ہیں، ہمیں اگر 8 کروڑ بچوں تک پہنچنا تھا اور کسی تنظیم نے 1 کروڑ بچوں کو سنبھال لیا، تو ہمارے ذمہ 7 کروڑ رہ گئے، کام کم ہو گیا. تو ہمیں ان کے کام کے لیے شکریہ ادا کرنا ہے پہلے ہی، ہم ان کے شکر گزار ہیں. دوسرا یہ ہے کہ بھیا ہمارے تعاون سے تمہیں اگر 1 کے بجائے 2 چلانے ہیں تو بتاؤ، تم ہی چلاؤ. یہ یہاں تمہارے اس محلے میں اتنے بچے ہیں اور تمہارے وہ اس محلے میں مکتب میں اتنے آ رہے ہیں، تو اسی مکتب کی ایک شاخ اور قائم ہم تشکیل کریں گے لوگوں کی. پر اگر تم قائم نہیں کر سکتے ہو، مجبوری ہے تو ہم کر لیں گے، ہمیں اجازت دو، پر ہمارا تمہارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہم سنبھال کے کھڑا کر دیں، پھر تمہیں لینا ہو تم لے لینا. اس جذبے اور نیت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کہ ہمارا مقابلہ نہیں ہے بلکہ ہم ایک دوسرے کے معاون. جی جی. کیونکہ کام کا میدان بہت بڑا خالی پڑا ہے. ہم کہتے ہیں بھیا 8 کروڑ بچوں تک سب مل پہنچ جائے پھر مقابلہ کر لیں گے. ابھی نہیں کر سکتے، ابھی تو جائز نہیں، ابھی نہیں ہوگا. لیکن ایک بات کہتا ہوں، کوئی بہت ناراض ہوتا ہے کہ فلانے والوں نے ایسا کر دیا، فلانے والوں نے. اچھا ٹھیک ہے، اس ناراضگی کو تھوڑے دن کے لیے رکھ لو، اپنے علاقے کے 100% بچے پورے کرو، پھر ہمارے پاس آنا، ہم بتائیں گے. ایک اور بات ہے، کسی علاقے میں 4 مکتب کسی کے چل رہے ہیں، کسی ادارے کے، اور اس میں کچھ کمی ہے، تو اس کمی کو لوگوں کے بیچ میں نہیں بیان کرنا. ہر کسی کمی ہے تو ان کے ذمہ داروں کے پاس ہمدرد بن کے جانا ہے. ہمدردی ہونی بھی چاہیے دل میں، تبھی آپ ہمدرد بن سکتے ہیں. دل میں کچھ ہوگا، زبان پر کچھ ہوگا، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ اللہ کے ہاں نہ دنیا میں بھی آپ کی بات کا اثر اللہ چھین لے گا آپ سے. آپ کے پاس نہیں رہے گا وہ مقام ہی نہیں رہے گا اگر آپ نے اپنے دل کو صحیح جگہ پہ نہیں رکھا. تو اس لیے تھوڑا دل کے اوپر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے ہم سب لوگوں کو. ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیں کہ ہوتا ہے کوئی پریشانی ہوگی، کسی کے گھر میں پریشانی ہوگی، تو یہ جو ہمارا خود کا دل اس پہ مطمئن ہو کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا ہے دل سے، اور پھر ان کے پاس جانا ہے، بیٹھنا ہے، تقریر افادیت بڑھ جائے گی. اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ہم سے تعاون چاہیے، ٹریننگ چاہیے، کچھ اور چاہیے، تو ہم دل سے جو بھی چاہیے یہ ان کو اطمینان بھی دے. تو یہ اطمینان ہونا چاہیے، دلانا چاہیے، اور یہ عمل سے ہوگا، زبان سے خالی نہیں ہوگا. شروعات زبان سے ہوگی، پھر آپ اپنے عمل سے ثابت کریں گے کہ ہم آپ کے معاون ہیں. پتہ نہیں چل رہا ہے آپ کے علاقے میں یا نہیں، لیکن یہ ایک جنرل بات ہے جو سب ساتھیوں سے کہتا ہوں ہمیشہ، جس کا بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. کسی تنظیم کے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور اگر ہوگا تو پھر نقصان ہمارا ہی ہوگا. دین کو سب سے زیادہ کھانے والی چیز جو ہے، اپنے دین کو کھانے والی چیز، دیمک سے زیادہ تیزی سے کھانے والی چیز جو ہے وہ بس اللہ نے جو قبول کر لیں ہمارا چھوٹے موٹے کام کو، لیکن کام ہونا چاہیے منظم طریقے سے.
2 مکتب بنائیے ٹھیک سے منظم بنائیے اور اخلاص کے ساتھ جہد مسلسل کیجیے اس کے پیچھے آپ کامیاب ہو جائیں اور علماء اگر کسی کام کے لیے کھڑے ہو جائیں ایک اور بات ہے ہم سب یہ سمجھتے ہیں ہم کمزور ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے کیونکہ بغیر نصرت الہی کے ہماری کوئی طاقت نہیں ہے تو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے ہم کمزور ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں اللہ کی طاقت سے بڑی طاقت ہے بے شک جب ہم اس کے دین کا کام کریں گے تو یقین رکھیے پورا یقین رکھیے کہ اس کی نصرت اور مدد آئے گی آپ کو سب سے زیادہ طاقتور بنا دے گی آپ کمزور سمجھتے رہیے اپنے آپ کو یہ آپ کی طاقت ہے اللہ کیونکہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی مدد ملنے والی ہے اور جب تکیہ کیا اپنی طاقت پہ کہ اتنے لوگ میری بات ماننے لگے ہیں اتنے مکتب میں نے قائم کر لی تم نے کیا قائم کیا اللہ نے قائم کرا تمہیں توفیق دے دی ہے اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ اللہ آپ نے توفیق دی اس توفیق کو اور ڈبل کر دیجیے اور مانگ لیجیے کوئی بچہ بچی چھوٹ نہ جائے میرے ہاتھ سے میری علاقے اب وہ آپ سب لوگ مل کر کے اگر یہ نیت کر لیں گے اور اس طرح سے کھڑے ہو جائیں گے اور جوہد مسلسل پہ لگ جائیں گے دیکھ رہا ہوں اچھی بات یہ ہے کہ سب جوان ہیں اکثر ایک آدھ دو ہیں بزرگ جو آٹے میں نمک کی طرح ہے لوگ بھی رہنا چاہیے بزرگوں کو ساتھ لے کے چلیے لیکن یہ کہ آپ جوان لوگ ہیں اور آپ سے بڑی نہیں آپ ہی کے ہاتھ سے ہمارے ملت کا کی آبرو ہے آپ کھڑے ہوں گے تو یہ ملت بچے آپ نے لاپرواہی برت لی وقت ضائع کر دیا تو ملت کا وہ نقصان ہوگا جس کی بھرپائی وہ نہیں آپ ہی کے ہاتھ سے اللہ سرد سکندری بھی کرنا ہے جزاک اللہ بہت شکریہ کچھ آپ لوگوں کو فرمانا تو نہیں ہے میں اپنی سنا کے اٹھ جاؤں ایک دو کسی ذہن میں بات ہو تو بتا اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات کچھ کہنا مشورہ دینا چاہتے ہوں یا سوال کسی کے ذہن میں ساتھی میں سے